الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیا اور انہیں حکم دیا کہ آپ ان مشرکین کی باتوں سے ایذا نہ لے، تکلیف نہ لے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزرے، ان کی باتیں کرنے سے کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو دعوت ہے، جو آپ جس شریعت پر ایمان لے کر کے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے قرآن پاک، یعنی اس کے اندر ایک بات کو جا بجا بیان کیا گیا ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے آپ کہہ دیں کہ جا بجا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب روز قیامت، روز حشر یا قبر میں آپ کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہ رہے، کوئی عذر نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک حجت پوری کی جا رہی ہے۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیا اور پھر بھی پیغمبر علیہ السلام نے مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتبع ما یوحى الیک من ربک، اے نبی آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، اور وہ جو لوگ تھے، جو امتی تھے اس نبی کے، وہ اس معجزے کو دیکھ کر کے اس نبی پر ایمان لے کر کے آئے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن پاک بطور وحی یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ دیکھیں، بے شمار ایسے واقعے ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن پاک جیسی کوئی اور کتاب ہے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا کلام گھڑا ہوا ہو، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ بڑے پیارے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ایک شاعرانہ انداز میں، یہ کسی انسان کا تراشا ہوا کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، وہی الہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے نصیحت بھی کی ہے مسلمانوں کو بشمول پیغمبر علیہ السلام کو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی باتوں کو دل سے نہ لیا کریں، آپ ان سے اعراض کریں، درگزر کریں، یہ تو دشمن ہے اسلام کے، یہ تو دشمن ہے آپ کے، یہ تو دشمن ہے مسلمانوں کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 3 ایسی قومیں جن کی مذمت کو جا بجا بیان فرمایا، یہود، نصرانی اور مشرکین۔ اللہ رب العالمین نے ضرب المثل قرار دیا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کو اللہ رب العالمین نے لعن طعن کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے آپ اس کو مانیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہے اسے مانیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو عمومی حکم ہے، لیکن اس کے اندر عمل جو ہے وہ تمام، بالخصوص حکم پیغمبر علیہ السلام کو ہے، لیکن عمل کی بات ہے تو یہ عمومی حکم ہے، تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ صرف قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، باقی آپ چھوڑ دیں، کوئی آپ پر اعتراض کرے، کچھ بھی کرے، آپ اس سے پریشان نہ ہو جائے، آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔